سورہ بقرہ کی 80 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہودی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھئے کیا اللہ سے یعنی خدا کے سامنے انہوں نے کوئی عہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کرے گا، اللہ مخالفت نہیں کرے گا اس عہد کی، یا ان کے اس کے خلاف کی جہالت کی یہ باتیں کر رہے ہیں، نادانی کی گفتگو کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنے دن گوشالہ پرستی کیا ہے، بچڑے کی پوجا کیا ہے، اتنے ہی دن عذاب بھی ہوگا، اور پھر عذاب جہنم کا مذاق بھی بناتے تھے، استخفاف کرتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے۔ جس طرح بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ چند دن جہنم میں رہ کر ہمیں تو جنت مل جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ان بیچاروں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ جہنم کے چند دن کیا ہوتے ہیں، یا عمل اور عذاب میں، دونوں میں عمل اور عذاب، ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم گناہگار ہیں بھی تو بس دوسرے بہت سے لوگوں سے، بہت سے ہمیں کم عذاب ہوگا، دوسروں سے بس کچھ ہی دن ہوگا، کیونکہ ہم سب برترین ہیں، سب سے برتر و افضل ہیں۔ اللہ نے اسی خیال، ایسی سوچ پر خط بطلان کھینچا ہے اس آیت میں کہ یہ قطعاً غلط خیال ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ بیہودہ خیال ہے۔ لہذا جو پیغامات ہیں اس آیت میں، دوسروں سے خود کو ہمیشہ برتر سمجھنا، افضل سمجھنا، یہ یہودیوں کی خصوصیت ہے، ان کا خاصہ ہے۔ اور آج بھی یہی خیال، یہی فکر یہودیوں میں دنیا میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے برتر کسی کو نہیں جانتے۔ آج بھی دنیا کے یہودی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسرا پیغام، کبھی بھی غلط فکروں اور بیہودہ باطل گفتگو کو سن کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ بہت ضروری ہے غلط باتوں کا جواب دینا، ورنہ پورا معاشرہ اور سماج گمراہ ہو جائے گا۔ تیسرا پیغام، خود کو سب سے اونچا اور برتر سمجھنا، اپنی قوم کو سب سے اعلیٰ اور افضل جاننا، بغیر عمل کیے ہوئے، بغیر کسی زحمت کے لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں کرنا، یہ سب باطل ہے، غلط ہے، منع کیا ہے دین نے، یہ سب دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بغیر عمل کے، بغیر زحمت کے کوئی صلہ، کوئی انعام، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ چوتھا پیغام، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ اللہ نے کسی قوم کو نجات کا وعدہ نہیں دیا ہے کہ کوئی خاص قوم ہو اور اللہ نے اس سے کہا ہے کہ ہاں ہم نے تمہیں نجات دے دیا ہے، نہیں، سب برابر ہے قانون کے مطابق۔ جو بھی ہے عمل کرتا ہے۔ بہرحال یہ وعدہ عام ہے، اللہ سب کو نجات دے گا، تو یہ عام وعدے میں کوئی خاص نہیں ہے۔ خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو نیک عمل انجام دے گا، جو صالح اعمال انجام دے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی زندگی دیں گے، یعنی نجات دیں گے۔ لہذا خیال کرنا یہودیوں کا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ سے نجات ہے، قطعاً غلط ہے، کوئی ایسا نہ سوچے۔ اپنے عمل کو دیکھے، اگر عمل قابل قبول ہے تو نجات یقینی ہے۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ جب انسان دینی باتوں، دینی تعلیمات سے جاہل ہوتا ہے تو پھر خرافات، فضول باتوں کو دین کی طرف نسبت دیتا ہے۔ جاہل انسان ہی کہتے ہیں یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ فلاں امام نے کہا ہے، یہ فلاں عالم نے کہا ہے، جب جاہل ہوتا ہے انسان۔ لہٰذا انسان ان سب خرافات کو جو اللہ کے پیغام بنا دیتا ہے، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف ان باتوں کی نسبت دیتے ہیں جس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔
ایسی باتیں خدا کی طرف منسوب کرنا قطعاً غلط اور گناہ ہے، جس کا انسان کو علم نہیں ہے۔ اگر انسان ذاتی طور پر خود میں ایسی باتیں کرے جو دین کے خلاف ہو، جو واقعاً نئی چیز دین میں ایجاد کر رہا ہو، اگر صرف خود کے لیے خود کو کر رہا ہے تو یہ حرام تو ہے لیکن بدعت نہیں ہے۔ یہ حرام ہے لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت اس وقت ہوگی کہ جب اپنی اس غلط فکر کو، اس غلط باتوں کو لوگوں میں جا کے پھیلائے، لوگوں کے سامنے بیان کرے اور لوگ اس کو عمل کرنے لگے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ جب ہم اس کو کہیں کہ یہ خدائی پیغام ہے، یہ کہہ کے ہم لوگوں کی روایت میں ہے کہ اگر لوگوں کو تم اچھے کام کی طرف دعوت دے رہے ہو تو یہ اچھے کام انجام دینے والے لوگ جب تک اچھے کام انجام دیتے رہیں گے تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ کام دوسرے انجام دے رہے ہیں، ثواب تمہیں بھی مل رہا ہے۔ اور اگر تم برے کام کی طرف، بری باتوں کی طرف، برے دین کی طرف یعنی دعوت دے رہے ہو تو روایت میں ہے کہ من دعا الی ضلالت، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ضلالت، جو گمراہی کی طرف دعوت دے، کان علیہ من الاسم، تو اس کے اوپر یعنی اس گناہ کا گناہ ہوگا، بار ہوگا، مثل آثام من یتبعو، جیسا گناہ اس کی پیروی کرنے والوں پہ ہوگا ویسے ہی گناہ اس کے اوپر بھی کیا جائے گا۔ لا ينقض ذلک من آثام شیئا، البتہ ان لوگوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی اور اس کے گناہ میں ان کا گناہ بھی لکھا جائے گا۔ سب پر گناہ، یعنی جو برے کام برے دین کی طرف لے جائے گا گناہ بڑھ جائے گا، مضاعف ہو جائے گا، یعنی کئی گنا بڑھ جائے گا گناہ، عذاب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لہذا زندگی میں جو میدان عمل میں اس آیت سے پیغام ہے، کوئی بات یا کوئی کام ہمیں ایسا نہ کرے جس سے گمراہی ہو، کوئی گمراہ ہو جائے، ورنہ اس کے عذاب میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ اپنی زندگی کو دوسرے کے عذاب کے لیے حاضر نہ کریں، ایسے کام کریں، ایسا عمل کریں جس سے لوگوں کو حق کا راستہ ملے، حق کا پیغام ملے، حق پر عمل کرنے کی عادت پڑے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیک اعمال اور تمام ایسے کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم خود بھی کامیاب ہوں اور دوسروں کو بھی کامیاب بنا سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔